अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी सोशल मीडिया पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा गर्दिश कर रही है वो है केरल के एक नौजवान शख्स शहाब नामी आदमी का, जिसने ये इरादा किया कि वो यहाँ से मक्का मुकर्रमा तक पैदल सफ़र करेगा और 2023 में जो हज अदा किया जाएगा वो उसमें शामिल होगा। इसके हवाले से हमारे बहुत सारे साथियों ने सवाल किया कि हज़रत इसके हवाले से कुछ बताइए, और कई हज़रात ने लिंक भी वीडियोस के भेजे कि ये साहब ये कह रहे हैं, ये साहब वो कह रहे हैं, फ़लाँ साहब ये कह रहे हैं। हमने कई लिंक और कई वीडियोस सुने, लेकिन कहीं से मुझे तशफ़ी बख्श कोई जवाब ना मिल सका। और आज हम आपके सामने इस वीडियो में जो बात पेश करने वाले हैं, शायद इस वीडियो को सुनने के बाद आपके दिल को इत्मीनान हो जाएगा कि हाँ, इस वीडियो में हमें तशफ़ी बख्श और दिल को इत्मीनान देने वाला जवाब मिल गया है। तो ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। सबसे पहले और बुनियादी चीज़ आप ये समझ लीजिए कि एक है हज के अरकान को अदा करना और एक है हज के लिए सफ़र करना। ठीक है, हज के अरकान अदा करना जैसे खाने काबा का तवाफ़ करना, वहाँ से मुज़दलिफ़ा जाना, अरफ़ात जाना, मिना में जाना, रमी जमार के लिए जाना। तो ये जो अरकान हज अदा करते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, ठीक है, इसमें पैदल जाना, सवारी ना करना, पैदल चल कर जाना। जैसे जो है तवाफ़ करने के बाद आपको मसलन अरफ़ात जाना है, तो अब यहाँ से अरफ़ात के लिए आप सवारी पर सवार होकर ना जाएं, पैदल जाएं, ये अफजल है। ठीक है, तो अरकान हज को पैदल अदा करना ये अफजल है और इसकी बड़ी बरकतें हैं, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। अरकान हज अदा करना ये अफजल है। ठीक है, अब सफ़र हज करना पैदल अफजल है या सवारी पर सवार होकर करना अफजल है? क्या है इसका मसला? तो याद रख लीजिए कि सफ़र हज के लिए पैदल जाना, इसके मुताल्लिक़ दो गिरोह हैं उलमा के, और दोनों की अपनी अपनी दलीलें भी मौजूद हैं। कुछ हज़रात ये कहते हैं कि सवारी पर सवार होकर सफ़र करना ये अफजल है। ठीक है, अफजल कहते हैं। तो उनकी दलील ये है कि चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी सवारी पर सवार होकर गए थे, तो इसमें हुज़ूर की इक़्तिदा भी है, सुन्नत पर अमल है और इसमें आसानी भी है। इसलिए वो हज़रात ये कहते हैं, और भी बहुत सारी वजहें बताई हैं, तो इसलिए वो हज़रात कहते हैं कि सवारी पर सवार होकर चलना, ये सफ़र करना ये अफजल है। और दूसरा गिरोह जो है वो ये कहता है कि भाई पैदल सफ़र करना ये अफजल है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह हज में, वअद्दिन फिन्नासि बिलहज्जि यअतूका रिजालन व अला कुल्लि दामिरिन यअतीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदल सफ़र हज का ज़िक्र किया है कि आप निदा कर दीजिए तो लोग आएंगे, पैदल आएंगे, दुबली ऊँटनियों पर सवार होकर आएंगे हर दूर के रास्ते से। इस तरह का ज़िक्र इसमें मौजूद है। तो इस आयत को दलील बनाते हुए वो हज़रात कहते हैं कि सफ़र हज के लिए पैदल चलना ये अफजल है। तो ये जो उलमा का इख्तिलाफ है वो अफजल होने में इख्तिलाफ है कि पैदल जाना अफजल है या सवारी पर सवार होकर जाना अफजल है। जहाँ तक बात रही कि जाना जायज़ है या नहीं पैदल, तो इसके हवाले से ये जान लीजिए कि ये एक जायज़ और मुबाह काम है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। जायज़ है जाना, मुबाह है जाना। इख्तिलाफ इसमें है कि पैदल जाना बेहतर है या सवारी पर सवार होकर जाना बेहतर है। तो दो गिरोह हुए और दोनों की अपनी अपनी दलीलें मौजूद हैं। कुछ हज़रात को मैंने देखा कि वो शहाब का नाम लेकर दो हदीसों का ज़िक्र करके
اس کی تردید کر رہے ہیں کہ شہاب کا یہ کام درست نہیں ہے۔ ایک حدیث وہ ہے جو ترمذی شریف میں موجود ہے، حضرت جو ایک عورت کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے پیدل حج کرنے کی نذر مانی تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کو تمہارے پیدل چلنے کی حاجت نہیں ہے، تم اسے چھوڑ دو اور سواری پر سوار ہو جاؤ۔ ایک یہ روایت پیش کرتے ہیں، اور ایک روایت یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ ایک شخص کو دو لوگ آزو بازو سے تھامے ہوئے تھے اور وہ پیدل سفر حج کے لیے جا رہا تھا۔ حضور نے دیکھا تو لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے پیدل حج کرنے کی نذر مانی تھی، تو حضور نے منع فرمایا اور کہا انہیں سوار کر دو۔ ان دونوں روایتوں کو پیش کر کے کچھ لوگ شہاب پر تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے شریعت میں اپنی طاقت سے زیادہ کام کرنے پر منع کیا گیا ہے۔ تو بھائی اگر آپ ان دونوں حدیثوں پر غور کریں گے، صحیح سے پڑھیں گے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک روایت میں عورت کا ذکر ہے اور عورت فطری طور پر کمزور ہوتی ہے، صنف نازک اسے کہا گیا ہے۔ تو محدثین نے جو وجہ بیان کی ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ اس کے کمزوری کی وجہ سے حضور نے اسے منع فرمایا تھا۔ اور دوسری روایت جو ایک شخص کا ذکر ہے، اس میں تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ شخص بوڑھا تھا، کمزور تھا اور اس کے باوجود پیدل چل رہا تھا، تو حضور نے منع کیا۔ تو ان دونوں روایتوں میں ایک چیز صاف صاف سمجھ میں آتی ہے کہ حضور نے اس میں جو منع کیا تھا وہ اس کی کمزوری کی وجہ سے منع کیا تھا۔ اگر کمزور نہ ہوتا تو ممکن ہے کہ حضور منع نہ فرماتے۔ شہاب کوئی کمزور آدمی نہیں ہے، ایک نوجوان ہے 30 سال کا۔ تو ان دونوں حدیثوں کو لے کر اور پھر شہاب پر کرٹیسائز کرنا، تنقید کرنا، یہ میرے نظریے کے اعتبار سے ہرگز درست نہیں ہے۔ شہاب کا یہ عمل مباح ہے، جائز ہے، اس کو طاقت ہے، تو وہ شخص پیدل حج کے لیے جا رہا ہے۔ پیدل حج کرنے کے سلسلے میں جو ہے اسلاف سے روایتیں بھی ملتی ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ نے حج کا ارادہ کیا اور پیدل حج کا ارادہ کیا۔ آپ 12 سال میں مکہ مکرمہ جا کر پہنچے تھے۔ ہر چند قدموں پر آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے اور اس کے بعد پھر چلتے، پھر چند قدموں کے بعد جا نماز بچھا کر نماز ادا کرتے۔ اس طرح آپ نے سفر کیا اور 12 سال میں وہ مکہ مکرمہ پہنچے اور اپنا حج ادا کیا۔ حضرت امام حسن کے حوالے سے ملتا ہے کہ امام حسن نے 25 حج پیدل سفر کر کے کیا ہے۔ تو بزرگان دین سے، اسلاف سے یہ روایتیں ملتی ہیں کہ آپ نے پیدل حج کیا ہے۔ اور ہم نے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی کہ وہاں پر جو حضور نے منع فرمایا تھا وہ ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے۔ اب صاف یہ بھی سمجھ لیجئے کہ پیدل حج کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مستدرک کی حدیث ہے 1735۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مکہ سے پیدل حج شروع کیا حتیٰ کہ حج مکمل کر کے مکہ لوٹ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں لکھے گا۔ پوچھا گیا حضور سے کہ حضور حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہر نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکی ہے، ہر نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکی، اور حضور نے فرمایا کہ ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں ہوں گی۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ پیدل جو شخص حج ادا کرے تو اس کے لیے کتنی برکتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سوار ہو کر حج کرنے والے کے لیے ہر اس قدم کے بدلے میں 70 نیکیاں ہیں جو اس کی سواری چلے، اور پیدل حج کرنے والے کے لیے ہر قدم کے بدلے حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا کہ حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ اب یہ پوری تفصیل ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آپ یہ جان لیجئے کہ کسی کا پیدل حج کرنا
یا سواری پر سوار ہو کر جانا یہ جائز کام ہے، مباح کام ہے۔ اگر جو ہے جانا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے؟ تو دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، کچھ کہتے ہیں سواری پر سوار ہونا افضل ہے، کچھ کہتے ہیں پیدل سوار ہونا افضل ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں طرح کے گروہ موجود ہیں۔ اب آپ کی مرضی، آپ جیسا چاہیں ویسا کریں، لیکن شہاب پر بلا وجہ تنقید کرنا یہ میرے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے اور وہ شخص پیدل جا رہا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن بہرحال جب وہ مکہ پہنچ جائے گا اور مکہ سے وہ جب ارکان حج پیدل ادا کرے گا تو اس کی فضیلتیں موجود ہیں۔ دو حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے اس کے حوالے سے پیش کر دیا ہے۔ گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔